حضرت امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ اشراف قریش میں بہت ممتاز ہیں اور 8ویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 27ویں برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے آغوش اسلام میں آتے ہی تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت اگرچہ تقریباً 40 یا 50 آدمی مسلمان ہو چکے تھے اور عرب کے مشہور بہادر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز ادا کرنا تو بالکل ہی ممکن نہیں تھا۔ مگر آپ کے اسلام لاتے ہی ایک انقلاب آ گیا اور دفعتاً یہ حالت بدل گئی کہ آپ نے برملا اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو وہ قریش سے لڑے، یہاں تک کہ انہوں نے حرم کعبہ میں نماز پڑھی اور ہم لوگوں نے بھی ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ سابقین اولین اور خلفائے راشدین میں بڑی بڑی عظیم الشان خصوصیات کے جامع ہیں اور عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے آپ کا شمار ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی۔ صحابہ کرام، علماء اور زہاد میں بھی آپ بہت ہی خصوصی امتیاز کے ساتھ ممتاز ہیں۔ 539 احادیث آپ سے مروی ہیں اور آپ کے فتویٰ اور شرعی فیصلوں کا ایک ایسا عظیم مجموعہ ہے جو فقہ اسلامی کا نہایت ہی قیمتی ذخیرہ اور بہترین علمی سرمایہ ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرماتے ہوئے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، مگر چونکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہی نہیں، اس لیے حضرت عمر نبی نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر عظمت ظاہر ہوتی ہے اور پیغمبر ذی شان کا یہ فرمان حضرت فاروق کی عظمت و شان کا کتنا روشن بیان اور ان کے عظیم الشان کا کتنا بڑا نشان ہے۔ حضرات، خدا کی قسم آج بھی روضہ منورہ کے حضور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ میں کھڑے ہو کر معلم جب اپنے مخصوص لہجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں نذران اسلام پیش کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے، السلام علیک یا من قال فی حقہ سید البشر لو کان من بعدی نبیا لکان عمر، تو اس وقت جسم کا رونگٹا عظمت فاروق کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے اور سلام پڑھنے والا کیف و سرور کی ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ محسوس ہونے لگتا ہے گویا فاروق اعظم اپنی پوری عظمت شان کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے کرم فاروق اعظم کے سر پر عزت و کرامت کا وہ رفیع الشان تاج فضیلت سرفراز فرما رہا ہے۔ آسمانوں کی رفعتیں، چاند و سورج کی سربلندیاں اسے جھک جھک کر سلام کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دربار فاروقی کا سلامی ان کی بارگاہ عظمت میں انتہائی ادب و وقار کے ساتھ عرض کرتا ہے، السلام علیک یا من قال فی حقہ سید البشر، یعنی سلام ہو آپ پر اے وہ ذات گرامی جن کے حق میں حضور سید البشر صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا ہے، لو کان من بعد نبی
نبیًا کان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ حضرت عمر ہوتے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے کہ وہ جب بھی اور جو کچھ بھی بولتے ہیں ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں، اور ان کی زبان صداقت نشان پر کبھی باطل کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، کسی نے خوب کہا ہے عظمت انسانیت حق کی رضا جوئی میں ہے، حق پرستی، حق شناسی اور حق گوئی میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ میرے سامنے کرتا پہنے ہوئے پیش کیے گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا کرتا ان کے سینے تک ہے اور کچھ لوگوں کا کرتا اس سے زیادہ لمبا ہے، مگر جب حضرت عمر میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا نظر آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خواب سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا کرتا اتنا زیادہ لمبا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی دینداری ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظمت تھی، اس کا اندازہ لگانا ہو تو وہ حدیث سنیے جس کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یارغار یعنی صدیق جانثار نے روایت کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر پکارا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہترین۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر، اگر تم مجھے ایسا کہتے ہو تو سن لیجئے اور یقین مان لو کہ میں نے تمہارے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیری من عمر، یعنی سورج کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، آپ کے رعب و جلال سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل زیر و زبر ہوتے تھے، مگر پھر بھی آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ رات دن خوف الہی سے روتے روتے آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کی نشان پڑ گئے۔ سادگی اور تواضع کا یہ حال تھا کہ پیرہن میں تین تین پیوند لگے ہوئے دیکھے گئے۔ ابو عثمان نہدی کہا کرتے تھے کہ جس نے فاروق اعظم کے پاجامہ میں چمڑے کا پیوند لگا دیکھا۔ آپ ہر سال حج کے لیے جاتے تھے، مگر کبھی آپ نے کسی منزل پر بھی کوئی خیمہ نہیں کھڑا کیا، بلکہ کسی درخت پر کوئی کملی یا چادر ڈال کر اس کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت بھی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تو مجھ کو اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں موت دے۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ بھلا مدینے میں ان کو کہاں سے شہادت ملے گی؟ شہادت تو میدان جنگ میں ملا کرتی ہے۔ امیر المومنین مدینہ کے باہر مرنا بھی نہیں چاہتے اور پھر شہادت کی تمنا بھی رکھتے ہیں، مگر برادران ملت سچی بات تو یہ ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندوں کو کیا نہیں ملتا۔ آپ کی یہ پرخلوص دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گئی اور آپ کو مدینہ میں ہی جام شہادت نصیب ہو گئی۔